محترم ناظرین، روبرو سماج کے جتنے بھی ناظرین ہیں ان سب کو آداب، اور ساتھ ہی ساتھ روبرو سماج کے ایڈمن کا میں آبھاری ہوں، ان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے آپ سے ہم کلام ہونے کا ہمیں جو ہے موقع دیا۔ آج روبرو سماج کے مادھیم سے جو ہے اپنے بھائیوں تک کچھ ضروری پیغام پہنچانے کا ہمیں آدیش ہوا ہے ایڈمن صاحب کی جانب سے، تو میں چاہتا ہوں کہ ان کے آدیش کا پالن کرتے ہوئے کچھ باتیں آپ سے شیئر کروں۔ اس وقت جو ملک کے حالات ہیں وہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہیں، اور تمام تر برائیوں کی جو جڑ ہے وہ جہالت ہے، اور اس جہالت کے خاتمے کے لیے علم کی روشنی گھر گھر تک پہنچانا یہ ہماری آپ کی سب کی ذمہ داری ہے۔ اس وقت ہم پورے دیش کی بات کرنے کی بجائے دیش کا ایک مخصوص خطہ، چونکہ جب باڈی کے کسی ایک پارٹ میں مرض لگ جائے اور وہ مرض جب بہت زیادہ بیماری خطرناک بن جائے تو انسان اس پر توجہ زیادہ دیتا ہے۔ اسی طرح اگر ایک ماں کی 4 اولادیں ہوں تو ماں اس اولاد پر زیادہ توجہ دیتی ہے جو اولاد کی سب سے زیادہ کمزور ہو، تاکہ وہ بھی بقیہ جو ان کے بچے ہیں ان کی برابری کر سکے۔ تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ بھارت کا ایک ایسا خطہ جہاں سے ہمارا تعلق ہے، یعنی کہ سیمانچل، جو بہار کا ضلع پورنیہ، ضلع کشن گنج، ضلع کٹیہار، ارریہ، یہ جو مختلف اضلاع ہیں بہار کے، اس پورے خطے کو سیمانچل کہا جاتا ہے، اس لیے کہ یہاں پر کئی سیمائیں ملتی ہیں، بہار اور بنگال کی سیما، انڈیا اور نیپال کی سیما، انڈیا اور بنگلہ دیش کی سیما۔ تو یہ کئی سیماؤں کے قریب ہونے کی وجہ سے اس خطے کو سیمانچل کے نام سے جانا جاتا ہے۔ سیمانچل کے ایک مسئلہ، وہاں کا مسئلہ ایک نہیں ہے بلکہ انیک مسائل ہیں، اور وہاں اقتصادی، معاشی پسماندگی کے ساتھ ساتھ تعلیمی پسماندگی بھی زوروں پر ہے، اور تعلیمی پسماندگی کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ جہاں حکومتوں کی جانب سے تعلیمی ادارے قائم کرنے کی ضرورت تھی، اور جتنی تعداد میں ضرورت تھی اتنی تعداد میں وہاں پر تعلیمی ادارے قائم نہیں کیے گئے آج تک، اور ساتھ ہی ساتھ جو تعلیمی ادارے قائم بھی ہیں تو ان تعلیمی اداروں کی جو تعلیمی صورتحال ہے، تعلیم کا جو معیار ہے وہ بہت ہی ناگفتہ ہے، اور اس کو ہم تسلی بخش یا تصفی بخش ماحول نہیں کہہ سکتے۔ اس لیے کہ خود میں اپنے گاؤں کا تجربہ یہاں پر شیئر کرتا ہوں آپ سے کہ میرے گاؤں میں الحمدللہ ہائی اسکول بھی ہے اور اس کے علاوہ پرائمری اسکولز بھی ہیں۔ تو جو ہمارا ہائی اسکول ہے جہاں سے ہماری ابتدائی تعلیم ہوئی ہے، اس ہائی اسکول میں آج کی ڈیٹ میں تقریباً 1300 اسٹوڈنٹس کا ایڈمیشن ہے، اور ان 1300 اسٹوڈنٹس کو تعلیم دینے کے لیے صرف اور صرف 5 سے 6 ٹیچرز ہیں۔ اب مجھے بتائیں کہ ایک ٹیچر 200 بچوں کو کیسے پڑھا سکتا ہے، اور پھر اس پر حالات اتنے ناگفتہ بے ہیں کہ کلاس روم تک بچوں کو میسر نہیں ہے، پینے کے لیے صاف پانی میسر نہیں ہے، اور پھر بچوں کو اور دیگر جو ضروریات کے جو سامان ہوتے ہیں تعلیم کے لیے وہ بھی ان کو میسر نہیں ہے۔ ساتھ ہی ساتھ بہار میں جو کچھ مدرسے بھی ہیں جو کہ بورڈ کے انڈر چلتے ہیں، کچھ جو ہیں ایسے ہیں جو کہ پرائیویٹ مدرسے ہیں۔ تو پرائیویٹ مدرسے جو ہیں تو وہاں بھی تعلیم کا معیار جو ہے اتنا بلند نہیں ہے، مگر کسی حد تک پھر بھی جو ہے درست ہے۔ اور اگر بات سرکاری مدرسوں کی جائے تو سرکاری مدرسوں میں ہم یہاں پر حکومت کے کسی کارندے کے اوپر جو ہے الزام لگانے کی بجائے بہار کے لوگوں، اور بالخصوص جس خطے کی بات ہو رہی ہے اس خطے کے لوگوں سے یہ کہنا چاہیں گے کہ ہم اپنا فریضہ ادا کریں، اور احساس ذمہ داری بندے کے اندر بہت ضروری ہے۔ کہ آج دیکھا یہ جاتا ہے کہ جو بھی مدرسے وہاں پر پائے جاتے ہیں تو ان مدرسوں میں قابلیت، علمی صلاحیت کی بنیاد پر تقرری نہیں ہوتی ہے۔ تقرری کے وقت جو ہے اقربا پروری ہوتی ہے، پریوار کی وجہ سے لوگ جو ہے اپنے رشتہ داروں کو، اپنے بیٹے، بھتیجے، بہو، بیٹیاں، ان کو زیادہ سے زیادہ مدرسوں میں داخل کرنے، تعلیمی اداروں میں داخل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، بھلے سے ان میں صلاحیت ہو یا نہ ہو۔
ہم اس بات کے مخالف نہیں ہیں کہ آپ نے اپنے بھتیجے کو اپنے مدرسے میں کیوں داخل کیا، ہم اس بات کے مخالف ہیں کہ اگر کسی کا بھتیجا یا بیٹا یا بہو اس قابل نہیں ہو کہ بچوں کو وہ اچھی تعلیم دے سکے، اچھی شکشا دے سکے، تو پھر ایسے بے صلاحیت لوگوں کی بنسبت ہمیں باصلاحیت لوگوں کو ترجیح دینی چاہیے، اور اقربا پروری سے اپنے تعلیمی اداروں کو پاک کرنا چاہیے، اور اپنے دل میں خوف خدا پیدا کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ زیادہ تر جتنے بھی مدرسے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ان مدرسوں سے جو وابستگان ہیں وہ سب کے سب مسلمان ہی ہیں، تو آپ کی روزی حلال کیسے ہوگی؟ ظاہر سی بات ہے کہ ایک ٹیچر کو جو گورنمنٹ تنخواہ دیتی ہے تو وہ پڑھانے کے عوض دیتی ہے، تو اگر آپ ٹائملی مدرسہ یا اسکول نہیں پہنچ رہے ہیں اور بچوں کو صحیح شکشا نہیں دے رہے ہیں، تو وہ تعلیم کے عوض جو آپ کو تنخواہ ملتی ہے وہ تنخواہ آپ کے لیے حرام ہوگی، اور پھر جب اس حرام تنخواہ کو آپ اپنے بچوں کو کھلاتے ہیں، اپنی فیملی کی اسی سے پرورش کرتے ہیں، تو گویا کہ آپ رزق حرام سے ان کی پرورش کر رہے ہوتے ہیں، اور رزق حرام سے پرورش کا نتیجہ یہ ہوگا کہ آگے چل کر جب یہی بچے جوان ہوں گے اور آپ بوڑھے ہو چکے ہوں گے تو اس وقت یہی آپ کا بچہ آپ کو دھکے دے کر گھر سے باہر نکال دے گا، اس لیے کہ آپ نے پرورش اس کی صحیح نہیں کی ہے۔ لہٰذا اپنے بچوں کی روزی ٹھیک کرنے کے لیے اور ان کو صحیح طور پر جو ہے ایک مثالی شہری بنانے کے لیے کہ سماج میں اس کی مثال دی جائے، آپ کا بیٹا آپ کی بیٹی کچھ ایسا کر گزرے، تو اس کے لیے اپنی روزی آپ کو درست کرنی ہوگی۔ اور آج دیکھا یہ جا رہا ہے کہ بہار کے سیمانچل سے بالخصوص تقریباً ہر تیسرے گھر کا ایک بچہ، مسلم سوسائٹی، مسلم سماج جو وہاں پر بستا ہے، ان کے یہاں سے ہر تیسرے گھر کا ایک بچہ ضرور جو ہے پڑھنے کے لیے بہار سے باہر جاتا ہے۔ آخر بہار سے باہر تعلیم کے لیے انہیں جانے کی نوبت کیوں آتی ہے؟ آخر اتر پردیش کے مدرسے یا مہاراشٹرا کے مدرسے، راجستھان وغیرہ کے مدرسوں کے وہ محتاج کیوں ہیں؟ اس کی وجہ ایک طرف جہاں یہ ہے کہ بچوں کی ذہن سازی نہیں کی جاتی ہے، اور بچوں کو ایسا لگتا ہے کہ شاید ہمارے یہاں تعلیم نہیں ہوتی ہے، باہر تعلیم اچھی ہوتی ہے، اور یہ کسی حد تک اس میں سچائی بھی ہے کہ جو معیاری تعلیم کے ادارے ہیں وہاں پر کم سے کم ہیں۔ اس لیے ہم جیسے جو بھی لوگ ہیں، ہم تمام اپنے بھائیوں کو یہ پیغام دینا چاہیں گے کہ ہم اپنی ذمہ داری محسوس کریں، اور اپنی ذمہ داری محسوس کرتے ہوئے کم از کم اپنے محلے میں جو بھی مدرسہ چلتا ہو یا اسکول چلتا ہو، آپ وہاں کا جائزہ لیں۔ اگر آپ کی بات کوئی وہاں نہیں سن رہا ہے تو آپ ایسے افراد تک اپنی شکایت پہنچائیں، اسکول کی شکایت پہنچائیں کہ جن کی بات مؤثر ثابت ہو، جن کی بات پر توجہ دے کر اسکول انتظامیہ یا مدرسہ انتظامیہ اپنے ادارے میں سدھار لائے، اس کے لیے آپ کوشش کریں، اس لیے کہ یہ بھی ایک عبادت ہے اور یہ بھی ایک نیکی ہے۔ نیکی کا جو تصور ہے ہمارے یہاں وہ یہ ہے کہ مسجد کی چار دیواری میں نماز پڑھ لینا، یا پھر قرآن پاک کی تلاوت کر لینا، رمضان آئے تو روزے رکھ لینا، اگر صاحب استطاعت ہیں تو حج کر لینا، صاحب نصاب ہیں تو اپنے مال کی زکوٰۃ دے لینا، یہ نیکی ہے۔ جبکہ یہ صرف نیکی نہیں ہے، صرف یہی جو ہے باعث رضائے الہی اعمال نہیں ہے، بلکہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے اور بھی ڈھیر سارے اعمال ہو سکتے ہیں۔ ان میں سے یہ بھی ہے کہ آپ اپنے سماج کے تئیں آپ کی جو ذمہ داری ہے ان ذمہ داریوں کو محسوس کریں، اور کوشش یہ کریں کہ جہاں تک ممکن ہو سکے آپ سے جو بن سکتا ہے، اگر آپ بہتر مشورے دے سکتے ہیں تو مشورے دیں، اگر آپ کے ذریعے سے کوئی تعلیمی ادارہ قائم ہو سکتا ہے، اللہ نے آپ کو وہ حیثیت دی ہے، تو آپ خود سے ایک تعلیمی ادارہ قائم کریں اور لوگوں کے سامنے ایک نظیر پیش کریں، مثال پیش کریں، اور آپ ایسی تعلیم دیں وہاں سے جو بچے نکلیں تو وہ بچے خود جو ہے اس ادارے کا تعارف بنیں۔ اس کے لیے روبرو سماج کے جو ایڈمن ہیں جناب محدث صاحب، انہوں نے جیسا کہ بتایا کہ فیوچر میں ان کی اس طرح کی پلاننگ ہے کہ وہ اپنے ضلع کٹیہار اور اس کے آس پاس میں اس طرح کے تعلیمی اداروں کے قیام کا وہ پلان رکھتے ہیں، ارادہ رکھتے ہیں۔ میں اس موقع پر رب کریم کی بارگاہ میں دعا کو ہوں کہ پروردگار ان کے اس مقصد عظیم میں انہیں بھرپور کامیابی و کامرانی عطا فرمائے، ان کے لیے وسائل پیدا فرمائے
کہ وہ اچھے سے اچھا بہتر سے بہتر کام کر سکیں، اور ان جیسے جو بھی نوجوان سامنے آ کر سماج کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، سماج کو بھی چاہیے کہ ان کے کندھے سے کندھا ملا کر، ان کی آواز سے آواز ملا کر وہ جو ہے کام کریں، اور کام کرنے والوں کو جو ہے جہاں تک ہو سکے وہ ان کی مدد کریں۔ ہمارے یہاں المیہ یہ ہے کہ کام کرنے والوں کی قدر نہیں کی جاتی، کان بھرنے والوں کی قدر کی جاتی ہے، چاپلوسوں کی قدر کی جاتی ہے، اور جبکہ انہی چاپلوسوں اور جی حضوری کرنے والوں کی وجہ سے اداروں میں جو آج پسماندگی آئی ہے، جو بھی آج اداروں کی بربادی ہے، اس کے ذمہ دار یہی وہ لوگ ہیں کہ جو وہاں کے سیکریٹری یا صدر ہیں، تو انہیں جو ہے ایسے افراد پسند ہوتے ہیں جو ان کی جی حضوری اور ان کی ہر جائز و ناجائز بات میں بس ہاں ان کی ہاں ملاتے رہیں۔ تو ایسے اسٹاف، ایسے افراد ان کو زیادہ پسند ہوتے ہیں، اور جو ہر بات میں، ہر جائز و ناجائز بات میں ہاں ملائے، وہ انسان کبھی بھی اچھا انسان نہیں ہو سکتا، وہ بھلا انسان نہیں ہو سکتا۔ اس موقع پر مجھے ایک حدیث پاک یاد آ رہی کہ نبی علیہ السلام ایک بندے کے جنازے میں شریک ہوئے، اور جب جنازے سے فراغت ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ملاحظہ فرمایا کہ ہر بندہ جو اس تجہیز و تکفین میں شریک تھا تو وہ مرحوم کی تعریف کر رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کاش اگر مجھے پہلے معلوم ہو جاتا تو میں اس شخص کا جنازہ نہیں پڑھتا۔ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ علیہ السلام، آخر جنازہ نہیں پڑھنے کی وجہ کیا ہے، کیوں نہیں پڑھتے؟ آخر بندے کی تعریف ہی تو ہو رہی ہے نا، اس میں برائی کی کیا بات ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ شخص حق گو نہیں تھا۔ اگر یہ حق گو ہوتا، حق پسند ہوتا، اور منہ پہ کہنے کی یہ صلاحیت رکھتا، تو ضرور اس کے کچھ نہ کچھ مخالف بھی ہوتے۔ اگر آج اس کی ہر کوئی تعریف کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ منہ دیکھی بات کرتا تھا، جس کے سامنے ہوتا تھا اس کے سامنے اس کی گاتا تھا، اس کی بات کرتا تھا۔ لہٰذا ہمیں منہ دیکھی بات نہیں کرنی چاہیے، بلکہ سماج ہت میں اور دیش ہت میں جو بات سود مند ہو، فائدہ مند ہو، ہمیں وہ بات کرنی چاہیے۔ ہمیں ہر وہ کام کرنا چاہیے جس کام سے ملک کا، دیش کا بھلا ہو، ملت کا بھلا ہو، قوم کا بھلا ہو، سماج کا بھلا ہو، اور ہر اس کام سے خود کو بھی بچانا چاہیے اور سماج کو بھی روکنا چاہیے ہر اس کام سے جس کام سے سماج کا نقصان ہو، اپنی ذات کا نقصان ہو، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کا بھی ہمیں خسارہ اٹھانا پڑے۔ ان تمام کاموں سے ہمیں بچنا چاہیے۔ آج کے لیے اتنا ہی سندیش میں سمجھتا ہوں کافی ہے، پھر کبھی انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔